بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے دنوں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب سہیل آفریدی صاحب نے دورہ فرمایا لاہور کا. تو ایک تو یہ سیلف خبر تھی کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے اس طرح کا کوئی دورہ نہیں کیا تھا اس انداز سے, اور پھر وہ اس میں سے اور بہت ساری خبریں نکل آئیں. وہ قومی پنجاب اسمبلی گئے تو وہاں ایک ہاتھا پائی, گالم گلوچ, عجیب و غریب سوالات اور اس سے زیادہ عجیب و غریب جوابات. وہ ایک نیا ایک کھارا رولا پڑ گیا. آج جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے مریم نواز شریف صاحبہ کو خط لکھ کے آئے. تو خلاصہ یہ کہ جو کچھ ہوا یہ اچھا نہیں ہوا, میں ریکارڈ پہ لا رہا ہوں کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا. اور جو پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی جو مطلوب لوگ ہیں جن کو جیلوں میں ہونا چاہیے وہ سی ایم, ایک صوبے کے سی ایم کے ساتھ اسمبلی میں گھس رہے ہیں, تو ہم گھسنے دیں گے کیا؟ ظاہر ہم نہیں گھسنے دیں گے. تو ایک تو یہ معاملہ ہوا. اور وہ ایک مذاکرات کی بات چلی تھی, بڑا شور تھا کہ وزیر اعظم صاحب نے کہہ دیا مذاکرات, اور تحریک تحفظ آئین پاکستان نے کہہ دیا کہ دعوت قبول. کیا ہوا اس کا آگے, کیا ہونا ہے, کچھ نہیں ہونا یا کیا ہے؟ ایک یہ بھی ڈیولپمنٹ ہوئی کہ بلکہ ہمارے آج کے مہمانوں میں سے ایک تو ہمارے آج کے مہمانوں میں سے ایک جو ہے وہ سینٹرل ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری ہیں پی ٹی آئی کی اور اسپوکس پرسن ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے, اخوندزادہ حسین احمد یوسفزئی صاحب. ان سے جاننے میں مدد ملے گی کہ یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے مذاکرات کی دعوت قبول کیا تھا نا, تو اس کے بعد کوئی رابطہ ہوا حکومت کی طرف سے یا نہیں. جو دوسرے مہمان ہیں سینئر صحافی تجزیہ کا جناب ارشاد بھٹی صاحب, ان سے یہ جاننے میں مدد ملے گی. انہوں نے ایک سوشل میڈیا پر ایک پوڈ کاسٹ کیا ابھی پچھلے دنوں جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے. تو وہ آپ سمجھ لیجیے کہ پہلا اکاؤنٹ ہے کہ عمران خان صاحب کی قید کے حوالے سے کوئی شخص اپنا آنکھوں دیکھا حال تو نہیں لیکن آبزرو کیا ہوا حال بتا رہا ہے, کیونکہ انجینئر صاحب کے مطابق وہ جہاں تھے اس کے بالکل ساتھ والی ہی چکی میں عمران خان صاحب تھے, تو انہوں نے کچھ حالات و واقعات بتائے. تو وہ اس میں بھی. اور جو ہمارے تیسرے مہمان ہیں وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر ہیں آن انفارمیشن اینڈ کے پی افیئرس, ان سے پوچھیں گے کہ سرکار کیا بنا مذاکرات کا, ہونے ہیں نہیں ہونے ہیں, یہ پنجاب میں کیا ہوا, کیوں ہوا. دوسرے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ چونکہ ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی, مصطفیٰ کمال صاحب نے بہت ہی سخت ترین پریس کانفرنس کی الطاف حسین صاحب کے خلاف. عمران فاروق صاحب کی زوجہ, مرحوم عمران فاروق صاحب کی زوجہ انتقال فرما گئی, تو اس موقع پر انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے الطاف صاحب کو قاتل قرار دیا, عمران فاروق صاحب کو, اور بہت ہی سخت ترین ہمارے استعمال کی. یہ کیا ہوا اچانک, کیوں ہوا, اس کا کیا ہے پس منظر؟ مصطفیٰ کمال صاحب خود ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ابھی ان مہمانوں سے ہم آغاز کرتے ہیں, سب کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں. اخوان زادہ صاحب, سر سب سے پہلے میں اگر آپ سے پوچھوں, آپ کا بہت شکریہ. تو پہلے تو بتا سکتے ہیں اگر چونکہ آپ ترجمان ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے, آپ لوگوں نے وزیر اعظم صاحب کی دعوت کو قبول کی, بلکہ کہا آپ نے ان واٹ ایور ورڈز کی کوئی مشروط آمادگی بھی نہیں ہے کہ پہلے ملاقات کراؤ, پہلے یوں کرو, پہلے رہا کرو, یہ وہ. تو آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ اب اس حوالے سے اگلا جو بھی ہونا ہے وہ حکومت نہیں کرنا ہے, کیونکہ آپ نے تو آمادگی ظاہر کر دی, تو اب ظاہر ہے اس کے بعد اب آپ کیا ہی کر سکتے ہیں, میرا یہ خیال ہے. تو حکومت کی طرف سے کچھ آیا ہے, کوئی بھی جواب یا کال یا آمادگی کا اظہار آفیشلی, کوئی کسی نے ٹاک شو میں کچھ کہہ دیا ہوا نہیں, آفیشلی کوئی رابطہ ہوا ہے کچھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بادامی صاحب کہ آپ نے مجھے موقع دیا. آپ کا شکریہ. بات یہ ہے کہ ہم نے جو مذاکرات کا جواب دیا ہے بڑے مثبت طریقے سے, وہ کوئی انوکھی بات بھی نہیں ہے. تحریک تحفظ آئین پاکستان جب سے وجود میں آئی ہے یہی ان کا بیانیہ ہے کہ ملک سرزمین بے آئین بن گیا ہے. اگر کسی کو پاکستان عزیز ہے تو آئے ہمارے ساتھ بیٹھے اور پاکستان کو اس ہمجہت بحرانوں سے نکالنے کے لیے اپنی سنجیدگی بھی دکھائے اور اپنی ویلنگنس بھی دکھائے. ہم نے اپنی طرف سے اپنی سنجیدگی بھی دکھائی ہے اور ویلنگنس بھی شو کی ہے. اب جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے, تو بدقسمتی سے میں جو دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے اپنے تمہیدی کلمات میں اس کا ذکر بھی کیا, جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا دورہ تھا پنجاب کا, اور اس حوالے سے ان کا آج خط بھی سامنے آیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مذاکرات کے آفر کے بعد اگر یہی سی بی ایمز ہم حکومت کی جانب سے دیکھیں گے تو پھر تو مذاکرات کا خدا ہی حافظ سمجھے. اس وقت آپ ایک صوبے کی چیف ایگزیکٹو کو, جو کسی جلسے کے لیے بھی نہیں آ رہے, کوئی جلوس کے لیے بھی نہیں آ رہے, بلکہ موبلائزیشن کے لا رہے ہیں, اور اگر یہی کام خیبر پختونخوا میں سندھ کا وزیر اعلیٰ آتا ہے, پنجاب کا وزیر اعلیٰ آتا ہے, یا بلوچستان کا وزیر اعلیٰ آتے ہیں, تو کیا ہمارا رویہ یہی ہوگا؟ قطعاً نہیں. پشتون مہمان نواز قوم ہے, روایت پسند قوم ہے, مہمانوں کی بڑے قدر و عزت کرتے ہیں. ہم تو اس مہمان کو بھی اپنی سرزمین جو ہماری دہلیز پہ آ کر ویلکم کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے جو ہے نا قتل مجھے کرے گا یا مجھے کوئی نقصان پہنچائے گا, ہم اس کو بھی اپنے. اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ حکومت مذاکرات میں بھی کوئی خاص سنجیدہ نہیں ہے, ورنہ آپ تو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کی بات کر رہے ہیں, یہاں تو وقال آپ کا الٹا کام ہو گیا نا. تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ حکومت مذاکرات کرنے یہی میں بادامی صاحب یہی عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح کا یعنی چکری سے آپ شروع کریں کہ وزیر اعلیٰ کو ایک ایس ایچ او صاحب روک لیتے ہیں,
اور بدتمیزی کرتا ہے, اور وہ طوفانی بدتمیزی کا سلسلہ پھر پنجاب چکری سے لاہور تک سے. اور سر آفیشیل کوئی بھی رسپانس آپ کو گورنمنٹ کا, یہ جو آپ نے ان کی مذاکرات کی دعوت قبول کی, بالکل زیرو رسپانس سو فار ایز رابطہ نہیں ہوا ہے. ہاں البتہ جو لوگ حکومت کے ترجمان ہے اس وقت ٹی وی پہ آ کے آپ کے شو میں کسی دوسرے بھائی کے شو میں جو بات کرتے ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے, اور وہ خود سے ایک ڈیلیبریٹلی ایک کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش. انہی ترجمانوں میں سے ایک ہیں, انہی کوآرڈینیٹرز میں سے ایک ہیں برادر محترم جناب اختیار ولی صاحب. تو میں اختیار صاحب سے پوچھوں گے, سرکار آپ بتائیے نا, آپ ہمیشہ یہ کہتے تھے, آپ سے مراد آپ کی جماعت حکومت, کہ یہ پارٹی سنجیدہ ہی نہیں ہے, یہ توڑ پھوڑ والی پارٹی ہے, انتشار والی پارٹی ہے, ان کا ایک لیڈر کچھ کہتا ہے, دوسرے لیڈر کچھ کہتا ہے, ایک کہتا ہے مذاکرات کرنا ہے, دوسرا کہتا ہے نہیں کرنا, اور جب بھی مذاکرات کی بات کرتے ہیں پہلے NRO مانگتے ہیں, پہلے کہتے ہیں ہمارے لیڈر کو رہا کرو. تو بھائی تمہارے لیڈر کو رہا کرنا ہوتا تو مذاکرات کرتے کیوں؟ جب بھی مذاکرات کی بات کرتے کہتے ہیں الیکشن کی تاریخ دو, تو یار تاریخ دینی ہوتی تو مذاکرات کرتے کیوں؟ اب انہوں نے دو ٹوک کہہ دیا کہ بغیر کسی پیشگی شرط, اور وہ بھی آپ کی دعوت کے جواب میں کہا, خود نہیں شروع کیا. پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ میں تیار ہوں مذاکرات کے لیے, تو انہوں نے کہا ہم بغیر کسی پیشگی شرط کے تیار ہیں. تو سر اگلا کام تو جو بھی کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے نا, تو آپ کب کتنے بجے کریں گے, کب کیا کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وسیم بادامی صاحب. دیکھیں مذاکرات کی دعوت جب بھی دی ہے ہم نے دی ہے, اب انہوں نے قبول بھی کر لیا, 5ویں 6ٹھی بار ہم نے ان کو دی ہے. یہ تو ہمیشہ ہمارے مذاکرات کی بڑی سنجیدہ آفر کو اس کو ریڈیکیول کر دیتے ہیں. اس دفعہ تو نہیں کیا نا قبول, اب کیا 3 دفعہ قبول ہے, کہیں کیا مذاکرات کے لیے بھی کہہ دیں, کہنے میں کیا حرج ہے, 3 بار کہہ دیں بات پکی ہو جاتی ہے. ویسے پھر آپ جواب دیں گے, اس پر شاید بھٹی صاحب زیادہ روشنی ڈال سکیں, لیکن چلیں آپ بتائیے پھر آپ نے کیا کرنا ہے آگے اب. اچھا بات ایسی ہے کہ پرائم منسٹر نے ان کو دعوت تو دے دی ہے, لیکن اس کے بعد سچویشن پھر کیا انہوں نے بنائی, کیا انہوں نے سین کریٹ کیا ہے, کیا کیا بتائیں. یہ جس طرح اس کے مذاکرات کے اگلے روز یا دوسرے روز جو ہے دعوت کے بعد لندن میں کیا ہوا, پاکستان تحریک انصاف نے کیا کہا, آپ وہاں پر فیلڈ مارشل کے قتل کی باتیں کرتے ہیں, آپ وہاں پر اس طرح کی ہرزہ سرائیاں کرتے ہیں. وٹ ڈو یو تھنک, مذاکرات کرنے کے لیے تو کوئی ماحول بھی چاہیے ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بات بنانا چاہتے ہیں, اور آپ کی جماعت میں پاکستان تحریک انصاف کی بات کر رہا ہوں, اس میں ایک ایسی قوت موجود ہے جو ان مذاکرات کو خود توڑ دیتی ہے. ہو سکتا ہے اس کے جواب میں کہیں کہ ہمارے کسی آفیشیل ترجمان نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی نا لندن میں کھڑے ہو کے, جبکہ مذاکرات کی ایکسپٹ ہم نے آفیشلی دی ہے. پی ٹی آئی آفیشیل اکاؤنٹ نے اس کو ٹویٹ کیا ہے, اس کو شیئر کیا ہے, اس کو انڈوز کیا ہے, پھر بعد میں ڈیلیٹ. یہی بات ہے, اس کو کوئی ڈینائی تو کر نہیں سکتا. اس کے بعد جب آپ یہاں پر آن گراؤنڈ ہم دیکھیں تو مجھے یہ بتائیے, اگر آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو پھر مجھے یہ بتائیے, میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ لاہور کا جو دورہ تھا جس کے آخر میں اول تو اس دورے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کی منطق کیا تھی, اس کی ضرورت کیا تھی. اگر سمجھ نہیں رہے آپ کو تو ان کا حق تو ہے نا, اگر وہ چاہتے ہیں موبلائزیشن کے لیے. سر آپ کو لگ رہا ہوگا عجیب بیوقوفانہ ہے, ان کا رائٹ ہے. ہمارے بھی بنتے ہیں بادامی صاحب, حق آپ کا بھی بڑا بنتا ہے, میرا بھی بنتا ہے, حقوق تو اور بھی بہت سارے ہیں, لیکن غلط ٹائم پر ایک غلط رائٹ کو ایکسرسائز کرنا میرے خیال میں سب سے بڑا جرم بھی ہے. جو خط سہیل آفریدی صاحب اپنے دورے کے اختتام پر لکھتے ہیں, یہ بتائیے, صرف اتنا سوال رکھتا ہوں آپ کے آگے کہ یہی خط اگر آپ دورے سے پہلے لکھ دیتے تو یہ دورہ کیسے ہوتا. میں ان چند لوگوں میں سے ہوں جو جنہوں نے مشورہ کیا تھا کہ اگر ان کا دورہ ہوگا تو اس کو کس طرح انٹرٹین کریں گے. بلیو یو می, ابھی میں بیٹھا ہوا تھا برادرم شہریار افریدی کے ساتھ ایک شو میں, میں نے ان کو بولا کہ جان اللہ کو دینی ہے, ہم نے بھی یمراج کو نہیں دینی. اس میٹنگ میں اور اس صلاح و مشورہ کی بیٹھک میں یہ طے ہوا کہ سہیل آفریدی صاحب جب پنجاب کی ٹیریٹری میں داخل ہوں گے, بڑے عزت کے ساتھ, توقیر کے ساتھ ان کو اپنے حفاظتی حصار میں لے کر ان کو لاہور پہنچایا جائے گا, ان کو لبرٹی بند کر دیا جائے جلدی وہاں پر. سر سن لیجئے, آپ کو بات ساری سمجھ آ جائے گی. پنجاب اسمبلی میں ان کو انٹر کیا جائے گا, ان کے کھانے کا بندوبست کرنا تھا, ان کو پھولوں کے گلدستے پیش کرنے تھے. آپ نے تو وہاں جا کر شروعات ہی گالی گلوچ. سر یہ کہیں گے ہم نہ کھانا کھانے آئے تھے نا آپ سے پھول لینے آئے تھے, ہم لوگوں سے ملنے آئے تھے, وہ آپ نے نہیں ملنے دیا, ہم نے لبرٹی بند کر دیا, ٹریفک بند کر دیا. سر مجھے یہ بتائیے, میں آپ سے پوچھتا ہوں بادامی صاحب, بیکاز مجھے کھانے کے بھی آپ کہہ رہے ہیں, آپ نے فوڈ سیٹ ہی بند کر دی, اور آپ کے اپنے پیسے سے کھا لیتے, آپ فوڈ سیٹ تو کھلی رکھتے.
میرے اور آپ کے بیچ میں جو ہے نا اتنا وہ ایک فرینکنس لیول ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کا جو ٹمپریچر ہے وہ میرا اور آپ کا بلڈ پریشر اگر ہم ملا کے بھی چیک کر لیں تو شاید اس سے بھی زیادہ ہے، کئی گنا. صحیح بات ہے. اب ان حالات میں مجھے صرف اس ایک سوال کا جواب دے دیں کہ اگر راہ چلتے چیف ایگزیکٹو صاحب جو ہیں خیبر پختونخوا کے کسی نے اس کو اگر پھول بھی مار دیا ہوتا تو خبر یہ بنانی تھی انہوں نے، یہ تو نیریٹو بنانے کے تو یہ ماہر ہیں کہ جی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ پر پنجاب کی حکومت کی ایما پر قاتلانہ حملہ ہو گیا. اس لیے آپ لوگ اب مجھے یہ بتائیے اس کو کون سنبھالتا؟ اچھا اس لیے آپ نے کہا کس طریقے سے سنبھالتا؟ میں اس سے پہلے کہ بھٹی صاحب کے بعد اختیار سے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ مذاکرات کا آپ نے کوئی مثبت جواب کیوں نہیں دیا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ان اقدامات کی وجہ سے چاہے لندن ہو یا لبرٹی ہو، لندن سے لبرٹی تک اب مذاکرات کی بات نہ سمجھی جائے. میں آفیشلی نہ تو نہیں کہہ رہا ہوں لیکن ہاں بھی نہیں کہہ رہے. یہ جو دو ڈیولپمنٹ ہوئے ہیں، ایک یو کے والی ڈیولپمنٹ اور دوسری یہ جو لاہور میں انہوں نے مزید ٹیمپریچر کو گرما دیا ہے. دیکھیں ان میں بڑے اچھے سینسیبل لوگ ہیں، علی محمد خان ہے، شہریار افریدی ہے، اس کے علاوہ بیرسٹر گوہر ہیں، ان کو بیک فٹ پر ڈال کے اخوانزادہ صاحب کا بھی تعریف کر دیں، وہ ساتھ بیٹھے. ہاں تو یعنی میں بالکل اخوانزادہ میرا بھائی ہے، یہ ہے یہ سین وائسز سافٹ وائسز، ان کو آپ اگر آگے رکھیں. آپ نے جواب دینا ہے مذاکرات کا نہیں دینا ہے تو بتانا سر انہوں نے تو جو میرے خیال میں مجھے یہ جو اب کے حالات ہیں اس کے بعد میں مجھے مجھے نہیں لگتا کہ اب کو اتنی جلدی مذاکرات ہو سکیں گے، حالانکہ میں ان مذاکرات کا سب سے بڑا حامی تھا لیکن اور میں کہتا کہ یہ ہو جائے تو بہتر ہے، لیکن انہوں نے خود فی الحال اب ماحول خراب کر دیا. لیٹس سی وٹ ہیپنز. بھٹی صاحب میں نے آپ سے اگلا سوال بعد میں جو فیصلہ ہے وہ پرائم منسٹر بھائی میں صرف یہ لندن والے اس پہ رسپونڈ کرنا چاہوں گا اگر مجھے 2 منٹ میں بھٹی صاحب کا کامنٹ لے لوں پھر میں آتا ہوں آپ کی طرف. اخوانزادہ صاحب بھٹی صاحب پہلے تو بتائیں آپ کے خیال میں کیا مطلب کیا ہے یہ مذاکرات کی ہنڈیاں بیچ چوراہے پہ اسی لبرٹی پہ جو بند ہو گیا 2 دن وہ پھوٹ گئی ہے، ختم ہو گئی یا بات آگے بڑھے گی؟ پہلے تو کوئی کس پہ بتائیں پھر میں اگلا سوال کرنا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بریڈ فورڈ میں تقریر کی گئی وہ قابل مذمت ہے، شرمناک ہے اور افسوسناک ہے. وہ تقریر نہیں ہونی چاہیے تھی اور پی ٹی آئی کے جن لوگوں نے یا جن اکاؤنٹس نے شیئر کیا وہ شیئر نہیں کی جانی چاہیے تھی. یہ کلچر بند ہونا چاہیے. دوسری بات، جو نام نہاد صحافی نے سوال پوچھا بلو دا بیلٹ، اس کا جواب مینا خان صاحب کو وہ جواب نہیں دینا چاہیے تھا. مریم نواز صاحبہ بحیثیت خاتون یا کوئی بھی خاتون یا کوئی بھی چیز اس طرح کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے. بحیثیت خاتون ہمارے لیے قابل احترام ہے. صحیح بات. تیسری بات یہ اب پوچھ کے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پوچھ کے جانا چاہیے کسی صوبے میں کہ دورے کی منطق کیا ہے، یہ پہلے اس صوبے کی سرحد پہ بتا کے جانا چاہیے. اور دورہ کس وقت غلط وقت ہوتا ہے یا صحیح وقت ہوتا ہے یہ وقت بھی ہمیں پوچھ کے جانا چاہیے. یعنی کہ یہ کیا منطق ہوئی؟ سہیل افریدی صاحب کوئی صومالیہ کے ہیں کہ وہ پاکستانی ہے کہ وہ دورے کی منطق بتائیں گے، دورے کا ٹائمنگ بتائیں گے، کس وقت ان کی ٹائمنگ ٹھیک ہے، اس وقت غلط ہے. کیا پنجاب میں 3 دن کے لیے وہ آنا چاہ رہے تھے. یہ پنجاب کا کلچر تو نہیں ہے. پنجاب تو بڑا بھائی ہے، پنجاب تو باہیں پھیلاتا ہے، پنجاب تو دل کھول کے رکھ دیتا ہے، ویلکم موسٹ ویلکم کہتا ہے. آپ نے جہاں وہ گئے وہاں دکانیں بند کر دی. وہ کہتے ہیں کوئی واقعہ ہو جاتا تو ہمارے گلے ڈال دیتے ہیں، اللہ نہ کرے کوئی کچھ ہلکا سا بھی کچھ ہو جاتا تو. آپ نے فوڈ اسٹریٹ بند کر دی، آپ نے ناکے، رکاوٹیں، چھاپے، گرفتاریاں، آپ نے کوٹ لکھپت جیل میں ملنے نہیں دیا، پنجاب اسمبلی میں بدتمیزی کی. اور سب سے بڑا جو پنجاب حکومت نے ٹویٹ کیا ایک نو ڈرگز مافیا ان پنجاب، سہیل افریدی صاحب کی لگا کر تصویر، وہ بھی بڑا اچھا جسچر تھا. پھر جو عظمہ بخاری صاحبہ نے طنزیہ جملے کہیں کہ لائٹیں شائٹیں دیکھ کے چلے جائیں اور کھانے شانے کھا کے چلے جائیں، یہ کلچر ہے پنجاب کا. اور کھانے کا بندوبست تو کمال کیا آپ نے، فوڈ اسٹریٹ بند کر کے، پھولوں کے گلدستے کمال کیا آپ نے، سارا کچھ کر کے. ماشاءاللہ جی، یہ پنجاب نہیں ہے، یہ پنجاب کی حکومت تھی، یہ مسلم لیگی حکومت تھی. ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. 2-3 دن ساری مخالفتیں سائیڈ پہ رکھتے ان کو ویلکم کر لیتے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں نا کہ سیکیورٹی اللہ نہ کرے کچھ تو ہمارے گلے آ جاتی بات. اور بھائی کیا سیکیورٹی ریزن خدا کے لیے؟ کون سی گلے ان کی چیز آ گئی ہے، کون سی گلے ان کی چیز آنی ہے؟ کیا کرتے ہیں ان کی گردن اتنی پتلی بھی نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ فوراً گلے فضل کرے گا. اچھا اب مذاکرات کا بتائیں نا بھٹی صاحب، کیا ہے کچھ سین یا نہ ہی سمجھے؟
نہیں، میں تو بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ نہ اس وقت ماحول ہے، نہ مذاکرات ہونے ہیں، نہ مذاکرات کی کوئی تو وزیر اعظم صاحب نے بیان کیوں دیا تھا کہ ہم تو تیار ہیں مذاکرات کے لیے اگر پی ٹی آئی چاہے تو؟ کون، کس نے بیان دیا تھا؟ پرائم منسٹر پاکستان شہباز شریف صاحب نام ہے ان کا. نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. شہباز شریف صاحب کی وہ ہر چوتھے دن ایک بیان دے دیتے ہیں. دیکھیے مذاکرات تب ہوں گے جب دو جملے صرف، مذاکرات تب ہو سکتے ہیں جب اگر کوئی بیرونی دباؤ پڑے. بیرونی دباؤ پڑنا کوئی نہیں ہے اور پڑ نہیں رہا. اندرونی دباؤ ہو، کوئی لاکھوں لوگ نکل آئیں، وہ یہ نکل نہیں رہے. عدالتی ریلیف مل نہیں رہا. عمران خان صاحب ایک قدم پیچھے ہٹ نہیں رہے. اسٹیبلشمنٹ کی وزیر اعظم صاحب نے آپ کی تجزیے میں ایسی بس ایک بات کر دی. لطیف ہے نا، بات سے بات نکلتی ہے، بات سے بات نکلی انہوں نے کہہ دیا. ہاں، بس کمپنی کی مشہوری کے لیے ہوائی فائرنگ ہے، کوئی ایسے مذاکرات. اچھا، اور یہ کمپنی نہیں، ٹھیک ہے. اور یہ خنزار صاحب آپ کچھ لندن مظاہرے کے حوالے سے کہنا چاہ رہے تھے، پھر میں آگے بڑھوں. دیکھیں، میں اس پہ اتنا سا کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف تشدد کو، نفرت کو، جس طرح کے یہ خاتون کا ذکر ہوا، اس قسم کی کسی بھی اظہار رائے سے لا تعلقی بھی کرتے اور اس کی مذمت بھی کرتے ہیں. ہم سیاسی لوگ ہیں، جمہوری لوگ ہیں، جمہوری لڑائی پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں. میری اپنی 20 سال جو عمران خان صاحب کے ساتھ گزری ہے، میں اپنی اس پورے پولیٹیکل کیریئر میں آج تک ہم نے گملہ، بلکہ ہمارے اوپر یہ الزام لگائے جاتے ہیں 9 مئی کا. میں آپ کو بادامی صاحب، اس دن آپ یہ اسلام آباد سیف سٹی کے کیمرے ہیں، میں اختیار ولی صاحب کو یہ چیلنج کرتا ہوں دعوے سے کہ میں G11 کے اشارے پہ کھڑا تھا اور ان لوگوں میں سے تھا جو کچھ منتشر لوگوں کو دیکھ رہا تھا کہ وہ صرف اسٹریٹ لائٹس کو نقصان پہنچا رہے تھے. میں ان کو گھسیٹ رہا تھا، نیچے اتار رہا تھا، بلکہ کسی کو تپڑے بیماری کہہ رہی یہ حرکت نہ کرو، تو ہمارے اپنے املاک ہے، اس کو کیوں نقصان پہنچا رہے ہو؟ ہم بس احتجاج کر رہے ہیں. لیکن یہ آپ اس کی مذمت کر رہے ہیں اور بطور تحریک انصاف کے رہنمائی کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے، اور بطور ترجمان تحریک تعاون بالکل کر رہے ہیں. اور اس پہ ہماری مرکزی جو شعبہ ہمارے اطلاعات ہے اس کا پراپر پریس ریلیز بھی آیا تھا. ہم نے وہ جو اس کو ری ٹویٹ کیا تھا، اس کو بھی ہم نے ڈیلیٹ کیا ہے. ہم اس قسم کی کسی بھی اس کی جو ہے نا غلط تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا ٹویٹ یا ری ٹویٹ، جو بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ سمجھتے ہیں بالکل نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا. اوکے، اچھا بھٹی صاحب ذرا ایک بات آپ اس میں بھی بتا دیجیے. آپ کی انجینئر محمد علی صاحب سے، مرزا صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی اور آپ نے ان کا انٹرویو بھی کیا، انہوں نے کچھ خان صاحب کے حالات کے اس پہ تجزیہ بھی مجھے کرنا ہے. پہلے ذرا دکھا بھی دیں کہ انہوں نے کیا کہا بھٹی صاحب سے بات کرتے ہوئے. انجینئر مرزا صاحب، مجھے یہ بتائیے، سنا ہے میں نے کہ آپ کی چکی اور عمران خان صاحب کی چکی کی دیوار ایک تھی. آج بیچ میں ایک دیوار تھی اکٹھی. واکنگ ایریا نا وہ کمبائنڈ تھا ہمارا. اور بائی چانس جب خان صاحب ناشتہ کرنے کے لیے آتے تھے، ہمیں نظر تو نہیں آ رہے ہوتے تھے. ایگزیکٹلی 9 بجے وہ آ جاتے تھے اور 3 بجے آ کے وہ شام کا کھانا کھاتے تھے. یہ 2 ٹائمنگ ہمیں پتا تھے، اس لیے کہ وہ جب اپنے مشقی سے تھوڑی بہت کوئی گفتگو کرتے تھے تو ان کی آواز کی بیس بھی ہے، اور ویسے بیچ میں ایک دیوار ہے مشکل سے 10-11 فٹ کی، اور اوپر سے اوپن ہے، تو آواز کبھی کبھار کوئی 2-4 جملے کان میں پڑ جاتے. میں ویسے پوچھ رہا ہوں کوئی ایک آدھ جملہ ایسا. وہ کرکٹ کو ڈسکس کر رہے ہوتے تھے. ٹی وی ان کے پاس لگا ہوا ہے اور اخباریں بھی 2 لگی ہوئی ہیں. کبھی کبھار یعنی وہ ناشتے کی، اور وہ ناشتے میں ایگزیکٹلی 9 بجے آ جاتے تھے. خوشبوئیں تو آتی ہوں گی آپ؟ جی بالکل خوشبو، اور یہ جو دیسی گھی اور یہ باتیں ہو رہی ہیں بالکل یہ تڑکے لگتے تھے. لیکن 4 نومبر کے بعد پھر ہم نے ان کی آواز نہیں سنی. وہاں پہ ایک بندہ کو ڈیوٹی پہ تھا، میں نے اس سے ریکویسٹ کی کہ یار مجھے یہ کنفرم کر کے بتاؤ، تو اس نے کہا نہیں وہ اب دوسری طرف بیٹھتے ہیں کیونکہ دھوپ اس طرف ہوتی ہے، اس لیے وہ ادھر جا کے بیٹھتے ہیں. بھٹی صاحب یہ بتائیں، اس طرح میں نے کہا یہ پہلا اکاؤنٹ ہے کسی شخص کا کہ جو کہ اپنا آنکھوں دیکھا تو نہیں ایگزیکٹلی، لیکن اپنا آبزرو کیا ہوا حال بتا رہا ہو اس دعوے کے ساتھ کہ میں خان صاحب کے بالکل ساتھ ہی رہا ہوں. تو آپ کو ان سے آن دا ریکارڈ ہے تو آف دا ریکارڈ ہوتا ہے، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، میں نہیں کہہ رہا وہ بات بتائیں جو آف دا ریکارڈ ہے، لیکن اس سے آپ کو ایک فہم آپ کا ڈیولپ ہوتا ہے. تو آپ کا یہ فہم ڈیولپ ہوا کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے جیسا کہیں نہ کہیں تاثر پایا جاتا ہے کہ جناب بہت ہی یعنی ظاہر ہے جیل تو جیل ہی ہوتی ہے، ظاہر 4 دیواری میں آپ ہیں، لیکن کہ جناب کہ جس میں ایک کھانا پینا یا کتابوں تک رسائی یا ٹی وی تک رسائی یا وہ سب نہیں. آپ کو لگا کہ معاملہ اس طرح کا نہیں ہے؟ جی اس پہ میں ضرور بات کروں گا، لیکن چونکہ اختیار ولی صاحب بیٹھے ہیں، یہ وزیر اعظم صاحب کے کوآرڈینیٹر ہیں، ایک حکومت سے درخواست کرنی ہے ایز اے پاکستانی اور ایز اے مسلمان. وہ کیا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ایک مذہبی اسکالر ہیں، جن کے لاکھوں کروڑوں لوگ ان کو سننے والے ہیں، جن کی ہر تقریر اور ہر لیکچر درود شریف سے شروع ہوتی ہے، اور جن کا نعرہ ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں. ان پر 295C کٹی اور 295C کا مقدمہ بنا،
اور انہیں جیل میں پتہ چلتا ہے کہ مجھ پر 295 سی لگ گئی ہے. تو اگر اس ملک میں ایک مذہبی اسکالر محفوظ نہیں ہے اور پھر کوئی میکنزم نہیں ہے، نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ساروں کی جانیں قربان، ریڈ لائن ہے ہمارے آل اولاد قربان، ختم المرسلین ہیں، تو کوئی میکنزم بنائیں کہ تاکہ کوئی اس طرح نہ ہو کہ کوئی ان کے کلمات ہو سکتا ہے آپ کو ناگوار گزریں، کوئی کلمات حوالے ٹھیک نہ ہو، لیکن اس ایک مذہبی اسکالر پر اس طرح کا پرچہ کٹنا تو پھر ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں رہے گی، حیثیت ہی نہیں رہے گی، مطلب ہم تو پھر کہیں بھی پھنس سکتے ہیں. تو یہ حکومت کو چاہیے کہ اس حوالے سے سوچنا چاہیے. دوسرا، انہوں نے کچھ ظاہر ہے آف دا ریکارڈ باتیں بتائی تھی، وہ تو میں نہیں بتا سکتا، لیکن یہ ہے کہ وہ جو کچھ بتا رہے تھے یہ ان کا ظاہر ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ بالکل کھانا وغیرہ کھاتے ہیں، وہ آتے ہیں کرکٹ پہ بات کرتے ہیں، ہم نے سنی 1-2 مرتبہ، ان کے مشکتی سے بھی ان کی بات ہوئی، تو وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو ٹی وی بھی مل رہا ہے، ان کو ان کے مطابق اخبار بھی مل رہا ہے، اور وہ جن دنوں کچھ دن ہماری طرف نہیں آئے تو دوسری طرف ان کے بقول چلے گئے، کیونکہ وہاں دھوپ ان تک پہنچتی تھی اور دھوپ میں وہ بیٹھنا پسند کرتے تھے. تو ان کا کہنا ہے کہ وہ بہتر حالت میں ہیں، کمفرٹیبل ہیں. اب واللہ عالم بالصواب. صحیح ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں ان کی رائے اور ان کا فہم اور ان کے مطابق ان کی آبزرویشن اس میں یہی ہے. تو سر اب ٹورڈز اینڈ ایک کامنٹ آپ سے اور پھر ایک خنزادہ صاحب سے. پہلے آپ بتا دیجیے اختیار صاحب، کیا ہو، چونکہ آپ تھرو آؤٹ دا پروگرام آپ کی گفتگو خلاصہ یہ کہ بھائی ان رویوں کے ساتھ تو پی ٹی آئی سے بات چیت نہیں ہو سکتی آپ کے خیال میں. سو اگر میں آپ سے ہی پوچھوں مختصر بتا دیجیے کن رویوں کے ساتھ پی ٹی آئی سے بات ہو سکتی ہے؟ پی ٹی آئی یہ کرے تو بات چیت ہو جائے گی. چونکہ کل تک آپ کہہ رہے تھے ہم بات چیت کی بات کرتے ہیں تو یہ این آر او مانگ لیتے ہیں، پہلے کہتے ہیں لیڈر کو رہا کرو، آج وہ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی ہم بلا مشروط بات کرنے کو تیار ہیں. تو آج آپ کہہ رہے ہیں تو اب کیا کریں گے بتائیں آخری بات. سب سے پہلے تو میں درخواست کروں گا ارشاد بٹی صاحب سے، جو انٹرویو انہوں نے کیا تھا تو اس میں ان کو جتنی معلومات ملی ہیں تو یہ ذرا کھل کے پھر وہ عمران خان کے فالوورز کو بتا دیں کہ ادھر چائے پانی کھانا ٹی وی اخبار سب آن ہے. جو باہر یہ پروپیگنڈے ہوتے ہیں نا کہ بھوکوں سے مار دیا ہے، اس کا ٹی وی بند ہے، اس کا اخبار بند ہے، ان کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں جاتی، یہ ڈھکوسلے جو ہیں اس کو ذرا نیگیٹ کرنے کے لیے بطور صحافی یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کا جو ہے تو کم از کم اس کو آپ نیوٹرل، جو آپ کے پاس پہلی وہ خبر ہے جو درست ہے تو وہ آپ اس کو ذرا تھوڑا سا اس کو آگے آپ کی درخواست پہنچ گئی، دیکھتے بٹی صاحب میں کتنا عمل لوگوں تک پہنچائیں. بٹی صاحب یہ بھی آپ کی قومی ذمہ داریوں میں اگلے ویلاگ میں شامل ہے، آپ کی صحافتی ذمہ داریوں میں یہ شامل ہے اور یہ آپ پہ قوم کا قرض رہتا ہے. دوسری بات یہ جو ان کے کہتے ہیں نا کہ جی ان کو اتنا تک انہوں نے کہہ دیا تھا کہ عمران خان تو ادھر ہے ہی نہیں اور پتہ نہیں مار دیا گیا ہے، عجیب عجیب باتیں یہ کرتے ہیں، لا حول ولا قوت. تو ذرا ان چیزوں کو ذرا آپ کے پاس جب اس طرح کی خبر آ جائے تو یہ قوم تک بتا دیا کرے، پہنچا دیا کرے. اور آخر میں بتا دیں اخوندزادہ صاحب کیا کریں، ان کی پارٹی تو مذاکرات پھر ہوں گے. میرے خیال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت میں آپ کو اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مذاکرات اب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن مذاکرات بڑی سنجیدگی سے ان کو جو آفر دی گئی تھی اس میں یہاں تک طے کر لیا گیا تھا کہ وزیر اعظم نے 2 فیڈرل منسٹر ہیں، میں نام میں آج نہیں بتا سکتا آپ کو، ان کی یہ اسپیشل ذمہ داری لگا دی گئی تھی کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر پولیٹیکل ڈائلاگ کریں اور جہاں تک ممکن ہو ہم ان کو جہاں جہاں پر فیسیلیٹیشن دے سکتے ہیں، جتنے گلے ود ان سم سرٹن لمٹ آف کانسٹیٹیوشن اینڈ ڈیسنسی اینڈ ڈسپلن اس کو ہم دور کر سکتے ہیں، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. لیکن یہ 2 واقعات جو ہوئے ہیں اس میں چیزیں خراب ہو گئی ہیں، ایک لندن والا، دوسرا لاہور والا. تو بٹی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ منطق والی کون سی بات ہے، تو یہ وہی بات ہے بٹی صاحب کہ نادان گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. تو میرے خیال میں بڑا ہی اچھا ہوتا کہ اس وقت اس لاہور کے دورے کو کرنے کی بجائے اگر یہ ایمفسائز کرتے اور فوکس کرتے ڈائلاگ پر. جیل میں اگر ابھی تک پڑے ہیں نا، اس میں ان کے اپنے ساتھیوں کا بہت بڑا وسیم بھائی میں اتنا کہوں گا کہ پاکستان شدید مشکلات سے گزر رہا ہے. ان کو احساس نہیں، ہم پالیٹکس نہیں کھیل رہے، نہ ہمارے لیے کوئی پاور پالیٹکس مانے رکھتے ہیں، نہ عمران خان پاور پالیٹکس میں یقین رکھ رہا ہے، نہ ہم ان سے کوئی پاور شیئرنگ کے لیے بیٹھے ہیں. ہم نے سنجیدگی کے ساتھ کچھ نکات ایسے رکھے ہیں کہ اگر ان پہ سر جوڑ کر بیٹھا جائے تو اس ملک کو دلدل سے نکالا جا سکتا ہے. ہماری بات سنجیدگی سے لیا جائے.
اگر سنجیدگی نہیں دکھاتے تو احتجاج تو ہمارا جاری رہے, تحریک ہماری شروع ہے, اسٹریٹ موبلائزیشن ہو رہی ہے, یہ نہیں ہو سکتا. تو لاہے عمل کا اعلان کب تک کرنے لگے اخوند اعظم اندازن؟ کس چیز کا ساتھ؟ تحریک تابوت آئین پاکستان نے لاہے عمل کا اعلان کرنا نا, خان صاحب نے ان کے رہنماؤں کو ذمہ داری دی ہے, تو اندازن کب تک کسی لاہے عمل کا اعلان؟ لاہے عمل کا اعلان ہو چکا ہے. ہم نے 2 روزہ قومی کانفرنس کے آخر میں اس کا پورا اچھا وہ 8 فروری, اچھا صوبوں میں وہی ہے, یعنی اسلام آباد مارچ ایسا کوئی تو نہیں ہے. 8 فروری تو 8 فروری بادامی صاحب ایک دن ہوگا, اس دن تک ایک مسلسل موبلائزیشن ہوگی. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ابھی اسی ہفتے انشاءاللہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی قیادت جا رہی لاہور. اب ہم یہ ایکسپیکٹ کر لیں گے اختیار ولی صاحب کی جماعت سے, ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ابھی ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں. لیٹس سی. بہت شکریہ, سب کا بہت شکریہ. بھٹی صاحب نے, اختیار صاحب نے ریکویسٹ کر لی, اختیار صاحب نے ان سے میں ریکویسٹ کر لی ایک دوسرے سے. اتنے کیا ہوتا ہے, چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد مصطفیٰ کمال صاحب ہوں گے ہمارے ساتھ. خوش آمدید. اب ڈاکٹر عمران فاروق صاحب متحدہ قومی موومنٹ کے بہت سینئر رہنما تھے. 2010 میں, آج تقریباً 15 سال پہلے لندن میں ایک حیران کن خبر آئی کہ لندن میں ان کا مرڈر کر دیا گیا. اس کی CCTV فوٹیج آئی اور سب کچھ, اور اس وقت MKM کی قیادت الطاف حسین صاحب کے ویژولز آئے, روتے بہت زیادہ. پھر اس کے بعد اس مرڈر کے حوالے سے باتیں ہوئی, الطاف صاحب پہ الزام لگا, کچھ لوگ گرفتار ہوئے. اسکاٹ لینڈ یارڈ نے کہا ہم نے اس کیس کی تحقیقات اب ختم, یعنی اس کا امپریشن یہ تھا ان واٹ ایور کہ بھائی کیس کلوز ہے. اب پاکستان میں کچھ گرفتاریاں ہوئیں, یہ سارا کا سارا معاملہ چلتا رہا. ان کی وائف تھی, بچے تھے, ان کی وائف کینسر پیشنٹ, اور پھر پچھلے دن ان کی وائف کا انتقال ہو گیا. ان کی وائف کی پھر باڈی آئی یہاں پاکستان, بچے لائے. اور ایسے میں MKM کے سینئر رہنما مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی, اور پریس کانفرنس میں بہت ایک سخت ترین الفاظ انہوں نے استعمال کیے, الطاف صاحب سے متعلق بہت سخت الفاظ کیے, استعمال کیے. اور پھر عمران فاروق صاحب کے قتل کا ذمہ دار بھی انہیں ٹھہرایا. کچھ سوالات ابھرے, ایک تو اسی کیس سے متعلق بھی, اور یہ سوال اٹ سیلف بھی کہ ابھی اس وقت یہ بات دوبارہ کیوں, کیا اس کا کیا پس منظر ہے, اور یہ بھی کہ اتنا سخت لہجہ ہونا چاہیے نہیں, یعنی بہت ساری اور باتیں جڑی ہیں اس سے. تو آئی ایم گریٹفل کہ ہم نے مصطفیٰ کمال صاحب کو یہ زحمت دی ہے, جو کہ آف کورس MKM پاکستان کے سینئر رہنما ہیں, فیڈرل ہیلتھ منسٹر ہمارے ساتھ ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں. مصطفیٰ صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. میں پہلے ہی یہ سوال پوچھ لوں نا, تاکہ پھر ہم آگے اس میں مزید بات پھر اس پریس کانفرنس کے کانٹینٹ سے متعلق کر سکیں. آپ کو نہیں لگتا کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اگر بات صحیح بھی اور لہجہ سخت ہو تو پھر وہ بات ثانوی ہو جاتی ہے اور ڈبیٹ ایک اور بن جاتی ہے کہ جناب یہ بولنا چاہیے تھا نہیں وہ. سو آپ نے جو کچھ کہا, جو الفاظ استعمال کیے, وہ آپ کے خیال میں آپ رتن نے بہت ایک غلط آپ سے جذبات میں الفاظ استعمال ہوئے, یا آپ رتن ہم نے کچھ ایسا غلط نہیں کیا؟ چونکہ پھر یہ بھی ہوا نا کہ ڈبیٹ 2 بن گئی, تو جو آپ نے کہا وہ الگ, لیکن یہ بھی کہ یار یہ اتنے سخت الفاظ کہہ دیے. وسیم بھائی بہت شکریہ فار ہیونگ می ان یور شو. جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کس سے مخاطب ہیں اور کس سبجیکٹ پہ بات کر رہے ہیں. میں ایک پوری قوم کے قاتل سے مخاطب تھا, اور میں ایک ایسے انسیڈنٹ کے اوپر بات کر رہا تھا کہ جس کے اوپر ابھی میں آپ سے بات شروع کروں نا تو میرے ابھی دماغ میں جو ہے وہ یہ اچھے الفاظ نہیں آ رہے. میں چونکہ آپ کے پروگرام کا لحاظ کر رہا ہوں, ورنہ میں اگر کہیں ابھی بات کروں تو مجھے اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو کنٹرول. میں نارملی ایسا انسان ہوں نہیں, آپ سب لوگ مجھے جانتے ہیں. کس کے لیے بات کر رہے ہیں؟ وہ جو میری پوری قوم کو کھا گیا. اچھا یہ کیوں ہوا ہے؟ 2 سالوں سے میں خاموش ہوں, لفظ نہیں بولا. 2 سالوں سے میں نے لفظ نہیں بولا, لیکن میں دیکھ رہا ہوں, مسلسل دیکھ رہا ہوں, سو مچ سو کے سب کو پتا تھا, اس آدمی کو بھی پتا ہے کہ اس نے الطاف حسین نے ڈاکٹر عمران فاروق کا مرڈر کروایا, ٹھیک ہے, اور افتخار حسین وہاں پکڑے گئے ہیں, گرفتار ہوئے ہیں, اور 5 سالوں کے بعد جو اسکاٹ لینڈ یارڈ نے کیس ختم کیا, یہاں لوگ پکڑے گئے, لیکن جو بھائی ماسٹر مائنڈ تھا جس نے اس قتل کو کروایا وہ تو الطاف حسین تھے. بہت دفعہ بات کر چکا ہوں کہ بھائی یہ کیوں اسکاٹ لینڈ یارڈ نے اس کو بند کروایا. چونکہ بات کہہ دی تو آپ سے ضمنی سوال پوچھوں تاکہ آپ پھر جواب جاری رکھیے گا کہ یہ جب آپ بات روانی میں کہہ جاتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑا دعویٰ ہے نا, تو اس کا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ قاتل ہیں, یہ ماسٹر مائنڈ انہوں نے مروایا؟ میں بتا آ رہا ہوں, مجھے یہ موقع دیجئے. آپ نے جو بات کی نا کہ ابھی کیوں, اور میں خود بھی کہہ رہا ہوں کہ 2 سال کے بعد ابھی کیا, پچھلے جس دن سے ڈاکٹر عمران فاروق کی بیوہ کا انتقال ہوا ہے, اس شخص نے اس لاش کو لے کر ڈرامہ رچانا شروع کر دیا. پہلے تو کتنے شرم کی بات ہے
کہ ایک جس کو یہ شہید انقلاب کہتے ہیں اس کی بیوہ کی ڈیتھ ہوئی ہے 15 سالوں کے بعد، اس کی میت کو اور اس کے بچوں کو یہاں پہ بھیجنا ہے پاکستان، اس کے لیے دنیا بھر سے آن لائن چندہ کر رہا ہے یہ آدمی بیٹھ کر، 6000 پاؤنڈ جمع ہونے اور پتہ نہیں کتنے ہزار پاؤنڈ جمع کر لیے، چندہ ہو رہا ہے جناب یہ سارا کچھ۔ پھر کیا فرما رہے ہیں موصوف کہ یہ جو ان کے بچوں کو آواز لگا کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی دادا ابو کے پاس آ جاؤ، اس کا مطلب ہے دادا ابو سے وہ کانٹیکٹ میں نہیں ہے 15 سالوں سے، اور دادا ابو نے اس خاتون کے ان کی بیوہ کے مرنے سے پہلے کوئی خبرگیری نہیں کی۔ وہ بچے جو ہے 3 سال کے تھے، آج 18 سال کے ہو گئے، تو دادا ابو ان کو بلا رہے ہیں کہ آ جاؤ دادا ابو کے پاس۔ پھر اس لاش کو لے کر جب یہاں پہ تو کیا فرما رہے ہیں اپنے کارکنوں سے، اب سوشل میڈیا پہ بات کر رہا ہے یہ آدمی کہ بھائی عمران فاروق کے قاتلوں کا میں بتاؤں گا، میں مرنے سے پہلے بتاؤں گا۔ ارے بھائی تمہارا کنوینر تمہارا شہید انقلاب، اس کو لندن میں کسی نے مار دیا، تم 15 سالوں سے انتظار کر رہے ہو کہ تم جو ہے وہ تم وقت آئے گا تو بتاؤ گے۔ تم 15 سالوں پہلے تم نے جا کر کیوں نہیں ماسٹر مائنڈ کا بتا دیا؟ تم نے اسکاٹ یارڈ کو کیوں نہیں بتا دیا؟ تم نے جو ہے وہ جا کر جو ہے وہ اس کو جوڈیشری کو کیوں نہیں بتا دیا؟ اچھا کیسے بتائیں؟ ایک اپلیکیشن نہیں لگائی ہے، قاتل تو خود ہیں، خود مروایا ہے۔ اب آپ نے جو بات کی، آپ کیسے اتنے دماغ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ قاتل ہے؟ کہ کیسے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، اور سوری اس میں ایک ضمنی سوال بھی شامل کرنا، چونکہ 2-3 باتیں اور بھی آتی ہیں نا، وہ کہتے ہیں یار اگر کرنا ہی ہوتا تو کیا وہ اتنے بے وقوف تھے، ان کو نہیں پتا کہ یار لندن میں مروا دیتے، یہ کاروائی کسی اور طریقے سے پاکستان میں سکہ چلتا تھا، جو کچھ کرنا ہوتا کام اتار دیتے، کسی بہانے پاکستان بھجوا کے لندن میں یہ کام کرواتے، اور ایسا کیا اختلاف ہو گیا تھا کہ وہاں نوبت یہاں تک آ گئی۔ لیکن سوال میرا بنیادی ہوئی ہے، آپ کیسے اتنے یقین سے کہہ رہے ہیں کہ وہ قاتل ہیں؟ اچھا وسیم بھائی جو ہے وہ میری بات سنیے گا، بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کیا، میری بات سنیے گا۔ یہ میں نہیں، مصطفیٰ کمال نہیں کہہ رہا، یہ دنیا کی نمبر 1 ایجنسی، دنیا کی نمبر 1 پولیس اسکاٹ یارڈ کہہ رہی ہے۔ آپ اپنی جب میری گفتگو کے بعد اپنے آرکائیو والوں کو کہیے گا کہ میری ساری باتوں کے اوپر فوٹیجز نکالتے چلے جائیں، اور پھر دوبارہ کر لیں گے پروگرام۔ اس قتل کے بعد سب سے پہلے تو یہ قتل ہوا 17 سپٹمبر کو، جو کہ الطاف حسین کی سالگرہ ہے۔ قاتلوں نے جو ہے وہ فون کر کے افتخار حسین، جو وہاں الطاف حسین کے فون کو ڈیل کرتے ہیں، الطاف حسین کی کال ریسیو کرتے ہیں، جس نے بھی دنیا میں الطاف حسین کو فون کیا ہوگا اس نے افتخار حسین کو فون کیا ہوگا، اسی کا نمبر الطاف حسین کا نمبر ہے۔ اس کو فون کر کے جو ہے کہا کہ بھائی کو سالگرہ کا تحفہ دے دیا ہے، مبارک ہو، تھوڑی دیر میں نیوز آ جائے گی۔ کیسے پتا چلی ہمیں بات؟ یہ ساری بات اس کے بعد اسکاٹ یارڈ نے افتخار اور ان قاتلوں کے درمیان کی گفتگو ساری جو ہے وہ انرتھ کی۔ پھر افتخار کے پاکستان کے وزٹ اور پاکستان میں وزٹ کے بعد ان قاتلوں سے ملاقات، یہ سب چیزیں انرتھ ہو گئی۔ افتخار حسین برطانیہ کی اسکاٹ یارڈ سے گرفتار ہو گئے، وہ مرڈر کیس میں افتخار حسین گرفتار ہو گئے، اور 5 سالوں تک تمام ثبوت و شواہد کے ساتھ 5 سالوں تک ان کا یہ مقدمہ برطانیہ میں چلتا رہا ہے، اور اتنی زیادہ ایویڈنسز آ گئیں کہ اس کے اندر ڈیفینیٹلی جو ڈاکومنٹس نکلے ڈاکٹر عمران فاروق کے گھر سے، وہ سارے را کے انوالومنٹ کے ثبوت و شواہد تھے۔ انڈیا نے انوالو ہو کر کہا کہ بھائی اگر آپ یہ کیس لے کر جائیں گے تو انڈیا پہلی دفعہ پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہوئے بیرونی ایجنسیوں کے ہاتھوں پکڑا گیا ہے، الطاف حسین نے پکڑوا دیا ہے، اور وہ اسکاٹ یارڈ کے ہاتھوں پکڑا گیا۔ تو اس کیس کو اگر آگے چلایا گیا تو انڈیا اور برطانیہ کے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ 5 سالوں کے بعد ایبرپٹلی اس کیس کو وہیں پر 2 بڑے ملکوں کے درمیان کی بات کے باوجود اس کو بند کر دیا گیا۔ اس آدمی کو خاموشی سے مر جانا چاہیے تھا، اس آدمی کو خاموشی سے اپنی زندگی کو ختم کر دینا چاہیے تھا۔ اس کے اندر اتنی کیا میں کہوں آپ کو، پھر آپ کا پروگرام جو ہے وہ خراب ہوگا، آپ اس پہ وہ لگائیں گے۔ میں بہت سخت جملہ کہہ رہا ہوں، اس کے اندر کوئی شرم نہیں ہے کہ یہ 15 سالوں کے بعد آج جو بچے 18 سال کے ہو گئے جو پہلے 3 سال کے تھے، جو بچے 20 سال کے ہو گئے جو پہلے 5 سال کے تھے،
15 سالوں کے بعد اس لاش کو لے کر ان کی بیوہ کی لاش کو لے کر یہ قاتل یہ بتا رہا ہے دنیا کو کہ وہ بتائے گا کہ قاتل کون ہے. کیمرے پر تو لیکن یہ مناظر دیکھے گا, کیونکہ مجھے یاد ہے وہ سارا منظر جب یہ مرڈر ہوا, مجھے سارا کا سارا منظر یاد ہے. وہ 90 پہ اجتماع کے لیے لوگ اکٹھے ہو رہے تھے سالگرہ والے, اور پھر وہ اعلان ہوا, پھر مجمع منتشر ہوا, پھر کراچی بند ہوا سارا کو. تو اس وقت اگلے مناظر ہم نے یہ دیکھیے کہ جناب الطاف صاحب بہت آبدیدہ ہیں, بلکہ آپ کو دیکھا کیا جماعت جنازہ میں تو آپ پہلو میں کھڑے تھے, آپ نہیں تھے اس سارے اس میں سے آپ. ہاں نا, ہم گئے نا یہاں سے, میں نے الطاف حسین کے برابر میں کھڑے ہو کے نماز جنازہ ادا کیے. نماز جنازہ ہوئی ہے کوئی 17-18 دنوں کے بعد, لندن کی نماز جنازہ, اس کا بھی حال سن لیجئے. کیونکہ اچھا بھائی پہلے دن تو مجھے پتہ نہیں چل گیا نا کہ بھئی یہ والا کام ہوا ہے, پہلے دن تو افتخار گرفتار نہیں ہو گیا نا, پہلے دن تو اسکاٹ یارڈ نے چیزیں نہیں پکڑ لی نا. نماز جنازہ کا حال سن لیجئے. نماز جنازہ میں مسجد کے مولوی نے جو ہے وہ پھٹا کر دیا کہ بھئی کیمرے نہیں چلیں گے یہاں پہ. الطاف حسین کو تو تصویر چاہیے تھی کہ وہ وہاں پر جو ہے اس کی جنازہ پڑھ رہے ہیں, تاکہ جو ہے وہ یہ آئے کہ نہیں بھئی ہم تو جو ہے وہ ہمارا شہید انقلاب ہے. کیمرہ مین کو کہا گیا کہ بھئی جیکٹ میں کیمرہ چھپا لو اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ پہلی صف میں. جیسے وہ امام جو ہے وہ نیت باندھے, تم نے جو ہے نیت توڑ کر جو ہے وہ فوٹیج لے لینی. ہو گیا, یہ توصیف لڑکے کا نام ہے جس نے کیمرہ چھپایا اور یہ کام کر لیا. بھائی یہ آپ اپنا آنکھوں دیکھا حال بتا رہے ہیں جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں. یہ میں سے برابر میں کھڑا ہوں, میری بھی تصویر آئی ہے نا, میری بھی ویڈیو آئی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, میں برابر میں کھڑا ہوں. یہ میں آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں. افتخار حسین گرفتار ہوئے اور وسیم بادامی صاحب, یہ میں بالکل ابھی الطاف حسین کو پتا ہے اس والی بات کا کہ میں تو ابھی کچھ اشر شیر نہیں کہہ رہا, ہم تو جو اس حالات کی سنگینی کی وجہ سے چپ ہو گئے نا 15 سالوں سے. اور یہ ساری باتیں میں تو پہلے بول چکا ہوں, یہ نئی بات نہیں ہے. مجھے آج یہ بات دوبارہ اس لیے کہنی پڑی کہ اس آدمی کو ذرا بھی شرم نہیں ہے کہ بھئی خاموشی سے مر جائے. آج جو ہے وہ اس کو دوبارہ یہ قوم کو دوبارہ ورغلا رہا ہے, دوبارہ غلط ٹریک پہ ڈال رہا ہے. اس قاتل کو یہ پتا ہے کہ یہ قاتل ہے اور وہ بتائے گا کہ جو ہے وہ قاتل کون ہے. تو جب آپ اتنی سب بات کہیں گے تو سامنے سے یہ حق ہے نا کیا آپ کے مخالفین کا بھی کہ وہ آپ سے سوال پوچھیں. بھائی آپ بار بار یہ کہتے رہے نا کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے عمران فاروق صاحب کے مرڈر کے بعد جب چھاپا مارا تو ان کے گھر سے عمران فاروق صاحب ڈائری لکھتے تھے, اور اس ڈائری میں ایک لکھا تھا کہ فلاں تاریخ کو یورپ کے فلاں ملک میں عمران فاروق, یعنی میں عمران فاروق, الطاف حسین, ہم را کے چیف سے ملے. وہ آپ اگر کوئی پوچھے کہ جناب آپ کے دل میں ان کے لیے اتنا نرم گوشہ کیوں پیدا ہو گیا, آپ کی نظر میں تو شہید انقلاب نہیں ہے نا, آپ کی نظر میں تو مرحوم را ایجنٹ تھے نا, یا نہیں ہے؟ جی بالکل, وہ شامل تھا الطاف حسین کی جو ہے وہ بالکل اے ٹیم کا حصہ تھے. تو اور را ایجنٹ سمجھتے ہیں تو میں نے تو لقب نہیں دیا بھائی شہید انقلاب. تو یہ شہید انقلاب, میں تو الطاف حسین کو را کے ایجنٹ کا سرغنہ سمجھتا ہوں نا. اور اس کے بھائی وہ تو جو اس کے ساتھ کام کر رہے تھے انکلوڈنگ ہم سب لوگ, ہمیں نادانستہ یا دانستہ, کچھ لوگ دانستہ تھے کچھ لوگ نادانستہ. میں آ کے ٹی وی پہ آ کر الطاف حسین کو اگر ڈیفینڈ کر رہا تھا تو میں اس کے ساتھ کیا شامل نہیں ہوں؟ بھائی ہمیں تو ایک بعد میں جا کر ہم نے خود سے یہ فیصلہ کیا نا کہ ہم اس کو چھوڑیں. میں جب سینیٹر تھا چھوڑا, میں نے انیس قائم خان ڈپٹی کنوینر تھا چھوڑا اس نے, اس کے بعد 3 سالوں کے بعد آ کر ہم نے بغاوت کی. تو کون کہہ سکتا ہے, ہم نے تو آ کر آواز, اس کے بعد بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا, اس کی پارٹی کو نہیں چھوڑا, اس کے بعد بھی لگے رہے, سب چیزوں کے جاننے کے باوجود بھی لگے رہے. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. لیکن وہاں سے وہی آواز آتی ہے نا کہ آپ الطاف صاحب سے شروع ہوئے تھے کہ را ایجنٹ ہے, پھر آپ نے عمران فاروق صاحب کو را ایجنٹ کہا, پھر آپ نے یہاں پہ بس تو نہیں کہ آپ نے خالد مقبول صاحب کو بھی یہی لقب تو دیا, اور آپ نے کہا کہ جو MKM چلا رہا ہے وہ الطاف حسین کو مضبوط کر رہا ہے, آیا اس کا حصہ ہے. تو آج جب آپ یہ باتیں کرتے ہیں تو وہ سامنے سے یہ جواب دیتے ہیں. دیکھیے وسیم بھائی, اگر تو آپ کے پاس جو ہے وہ بہت زیادہ ٹائم ہے تو میں ساری باتوں پہ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن جو ہے وہ ابھی تو بات ہو رہی ہے اس کیس کے اوپر. آپ کے پاس جب ٹائم ہونا مجھے بٹھا لیں اور سارے سوالات جمع کریں, سب کو لے آئیں سامنے, سب کو سامنے لے آئیں. میں سب کے سامنے اکیلے بیٹھ کر آپ کی ایک ایک بات کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں. ایک بھی بات میری غلط ثابت ہو, بات میری جو ہے وہ میں اس سے پھروں, تو مجھے آپ جو ہے وہ جو چاہیں سزا دیں. دیکھیے میں کب کہہ رہا ہوں کہ ہم جو ہے وہ دودھ کے دلے میں, لیکن یہ کام کیا کس نے ہے؟ آپ آج اتنی آسانی سے پروگرام چلا رہے ہیں کہ آپ گواہ نہیں ہیں, کہ آپ کو کالیں نہیں آتی تھیں, کیا یہ ٹی وی یہ سارے یرغمال نہیں تھے؟ آج ابھی کی بات لے لینا, 1 مہینے پہلے کی بات ہے, کہکشاں حیدر نام کی ایک عورت ہے جو کہ امریکہ میں رہتی ہے, اس کو 8 سال کی FBI نے سزا دی ہے. اس الطاف حسین کی رائٹ ہینڈ عورت تھی, آپ چلائیں نا اس کی فوٹیج, وہ آڈیو ہے ہر جگہ, وہاں سے
وہ وہاں سے بیٹھ کر پوری تمام انٹرنیشنل میڈیا میں، پاکستان کے بڑے لیڈنگ اخباروں میں، ٹی وی پہ اس کی خبر چلی ہے. وہ 8 سال کی ایف بی آئی نے اس کو سزا دی ہے. وہ وہاں سے بیٹھ کر یہاں پر ٹارگٹ کلنگ کرا رہی تھی الطاف حسین کے کہنے پہ. آج وہ اس کو نہیں پوچھ رہا. 1 مہینے پہلے کی بات ہے. یہ اس قوم کو یہ آدمی کہاں لے کر گیا ہے کہ قوم کی عورتوں سے یہ ٹارگٹ کلنگ کروا رہا ہے یہ آدمی، اور ہم خاموش بیٹھے ہوئے یہاں پہ، اور لوگ جو ہے وہ منہ میں لالی پاپ لے کر بیٹھے ہوئے. اور بھائی ہم نے تو اپنی زندگی کے لیے اسی وقت جو ہے نا وہ فاتحہ پڑھ لی تھی 3 مارچ 2016 کو جب ہم آئے تھے. میں کوئی وزیر بننے نہیں آیا تھا 10 سال پہلے. میں 2016 میں پاکستان کا وفاقی وزیر بننے وسیم بادامی صاحب میں نہیں آیا تھا. میں اس کیا بولوں میں اس آدمی کو، اس بدکار شخص کے، اس آدمی کے چہرے سے نقاب نوچنے کے لیے میں اور انیس قائم خانی آئے تھے. اس نے میری قوم کو، میری نسلیں کھا گیا. یہ کیا وہ irrelevant نہیں ہو گئے؟ یعنی اس کا مطلب ان کے بیانات اتنی قدر، اتنی ویلیو رکھتے ہیں ابھی بھی مصطفیٰ کمال صاحب؟ ہی از میکنگ اے ڈفرنس اسٹل، یو تھنک سو؟ کیا آپ کو نہیں رکھتے نا؟ نہیں رکھتے. 2 سالوں سے میں نے وسیم بادامی صاحب یہ ساری خرافات کے باوجود میں نے کوئی جواب، کوئی بات نہیں کی. لیکن آپ اس آدمی کی جو ہے وہ دیدہ دلیری دیکھیں، ہڑ درمی دیکھیں. اس کا جو ہے وہ اس کے دماغ کی جو ہے وہ اس کو پتہ نہیں ابھی بھی کہاں پہنچا ہوا ہے کہ یہ جس کو چاہے گا مار دے گا، اس کا پھر سوئم کرے گا، پھر اس کی برسی منائے گا، پھر اسی کا الزام کسی اور کو دے گا اور دنیا خاموش بیٹھے رہے گی. اس کو میں کیا بولوں میں ابھی آپ کے اس کے اوپر. میرا ابھی یہ آپ الفاظوں کو جاتے ہیں. میں جب کراچی کا اشر دیکھتا ہوں، میں اپنے لوگوں کا اشر دیکھتا ہوں. اس آدمی کے پاس اتنی پاور تھی، 10 منٹ کی کال پر لاکھوں لوگ جمع ہوتے تھے. آج ہم آئینی ترمیم کا مسودہ لے کر در در کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں. اس آدمی نے کوئی ایک ہڑتال کی ہے، کوئی ایک کال کی ہے مہاجروں کو حقوق دلانے کے لیے، کوئی ایک قانون سازی کی؟ 40 سالوں تک یہ ان داتا رہا ہے، یہ بادشاہ رہا ہے کراچی کا. اس نے ایک ہڑتال نہیں کی ہے آئینی حقوق میں مہاجروں کو حقوق دلوانے کے لیے. وزیر اعظم اس کے دروازے پہ آتا تھا، صدر اس کے دروازے پہ آتا تھا، لوگ جانے دینے کے لیے بھر دیا سب نے. آج یہ ایم کیو ایم در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے جا کر کے حقوق مل جائیں. مجھے آج شہر کا حشر دیکھیں آپ. یہ 5 منٹ میں آئینی ترمیم آج سے 10 سال پہلے منظور ہوتی اسی کراچی میں، پورا پاکستان جو ہے اس پر واہ واہ کر رہا ہوتا. اس آدمی 18ویں ترمیم میں 2 لوگ اس نے بھیجے، اپنے 2 نمائندے بھیجے، اس کو ٹکے کی ان کو انفارمیشن نہیں دی. وہ جا کر اس کی 18ویں ترمیم پہ سائن کر کے آ گئے. یہ کون سا آدمی؟ اور پھر اس نے کون سے باہر والوں کو نقصان پہنچایا؟ اپنے لوگوں کو مارنے کے علاوہ، اپنے لوگوں کے خلاف کھڑے ہونے کے علاوہ اس آدمی کو کچھ آئے نہیں ہے. لوگ ابھی بتائیں ٹورڈز دی اینڈ، آخری 2.5 منٹ میں کنکلوڈ کروں اس کو. ابھی یہ ایک نیا چیپٹر جو کھل گیا ہے آن گوئنگ، یا ایک ایپیسوڈ ہوا، ان کی وفات ہوئی، ان کی بیگم کی، اور انہوں نے الطاف صاحب نے بیانات دیے جس کا آپ نے رسپانس دیا، اور اب اس بات کو ختم سمجھیں ابھی، یا ابھی ایک نیا چیپٹر کھولنے لگے یہاں پر؟ اس میں کیا ہے ابھی؟ کیونکہ یہ بار بار سوال جہاں سے بات شروع ہوئی نا کہ اب کیا ہوا، کیوں اچانک بیانات شروع ہو گئی؟ جی میں جو ہے وہ قوم کو اس کو ورغلانے نہیں دوں گا، قوم کو گمراہ چھوڑ کر نہیں مروں گا. جب تک میری سانس ہے یہ جتنا جھوٹ بولے گا میں اتنا سچ بولوں گا. یہ جتنا جھوٹ بولے گا میں اس کا سوال کرتا ہوں. بھائی لندن میں تو نہیں ہے نا کہ تمہیں روکے، لندن میں تو نہیں ہے نا، لندن میں تو کوٹ آزاد ہیں. تمہارا شہید جو یہ شہید انقلاب کہتا ہے، آنسو بہاتا ہے، ٹسوے بہاتا ہے، تو اس نے اب تک اپلیکیشن کیوں نہیں لگائی؟ کوئی ایک بیان آج تک مجھے بتا دو اس نے یہ کہا کہ بھائی جو میرے شہید انقلاب کنوینر کا قاتل ہے اس کے ماسٹر مائنڈ کو گرفتار کرو. کوئی ایک بیان دکھاؤ مجھے بیان دکھاؤ. کیونکہ وہ ماسٹر مائنڈ وہ خود ہے، وہ خود ماسٹر مائنڈ ہے. اس نے کال ریسیو کی ہے، مبارکباد ریسیو کی ہے. یہ تو یہاں جو لوگ پکڑے گئے ہیں جیلوں میں، ان کا کیا لینا دینا تھا ڈاکٹر عمران فاروق سے کہ وہ جا کر ماریں گے؟ اس کو تو اس نے کہا ہے نا. اور افتخار حسین جو کہ اس کے رشتہ دار ہیں، اس کے فون ریسیو کرتے، وہ گرفتار ہوئے، لندن میں گرفتار ہوئے، ڈاکٹر عمران فاروق کے مرڈر پہ گرفتار ہوئے. اور الطاف صاحب کا ایسا کیا مسئلہ ہو گیا تھا عمران فاروق صاحب سے؟ شواہد نہ ہو، ایسا کیا شدید اختلاف ہو گیا تھا کہ وہ ان کی جان کے در پہ ہو گیا بقول آپ کے الطاف صاحب کا عمران فاروق صاحب سے؟ ایسا کیا اختلاف؟ بھائی وہ جو ہے وہ اس کی تمام انہی خرافات کے اوپر وہ اعتراض کرتے تھے. وہ جو ہے وہ اس لیول کے آدمی تھے کہ وہ ان سے سوال جواب کرتے تھے، پھر وہ روٹ جاتے تھے. اس زمانے میں وہ ان سے ناراض چل رہے تھے نا، وہ ان کو گھر بٹھایا ہوا تھا. اس زمانے میں ان کو گھر بٹھایا ہوا تھا، ان سے ناراض چل رہے تھے وہ. اور نشے میں جب رات میں دھت ہوتا تھا اس کو یاد ہی نہیں رہتا تھا کہ کس کو فون کر رہا ہے یہ آدمی. وہ اسی طرح کی کسی لڑکوں کو نشے میں دھت رات میں کال کر کے کہہ دیا کہ بھائی تمہارے قائد کو عمران فاروق جو ہے وہ تنگ کر رہا ہے. انہوں نے کہا اچھا بھی تنگ کر رہا ہے. وہ تو لوگ آپ اسٹیٹمنٹ پڑھیں نا قاتلوں کے.
آپ آج سوشل میڈیا پہ چل رہے جو اسٹیٹمنٹ ہے, جو انٹرویو کیا ہے بی بی سی نے, وہ ذرا پڑھیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس پہ کوئی شرم نہیں ہے, ہمیں کسی کی خوشنودی کے لیے, ہم نے قائد کی خوشنودی کے لیے جو ان کو قتل کیا. یہ قاتل کا بیان ہے بھائی, میں نہیں کہہ رہا یہ والی بات. تو کس کی خوشنودی کے لیے یہ افتخار کیوں گرفتار ہوا تھا؟ ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. اب مصطفیٰ کمال صاحب اس معاملے پہ اپنا موقف دے رہے تھے. زندگی سے رہی دو, کل ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.